الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، پچھلے ہفتے جو ہے آپ سے موجودہ حالات کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی خراب ہوں، بہرحال ایک ایمان والے کے لیے حالات میں مایوسی نہیں۔ ہمارے دین میں اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قولی اور عملی تعلیمات دے کر کے گئے ہیں، ان دونوں میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسری قوموں کی طرح اور دوسرے لوگوں کی طرح مایوس ہو جائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، غم منائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین تو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور ہم اس دنیا میں ہیں، جس عالم میں ہیں، یہ عالم جو ہے یہ دارالاسباب ہے۔ یہاں پر چیزیں جو ہے اسباب سے چلتی۔ انسان یہ سوچے کہ بغیر اسباب کے کام ہو جائے تو ایسا اللہ کی سنت نہیں۔ ہاں، کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے معجزے کے طور پر کچھ چیزیں خلاف عادت کر ضرور دیتا ہے تاکہ ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں جیسے اسباب اختیار کرے گا ویسے اس کو فائدے حاصل ہوں گے اور کامیابیاں حاصل ہوں گی، اور اگر اسباب اختیار نہ کرے تو پھر وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ دارالاسباب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا ہے کہ یہاں پر اسباب پر نتائج ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو کوشش چھوڑ کر کے انسان چاہے کہ ہم صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں اور مسجدوں میں بیٹھ کر کے دعائیں کریں، اسباب اختیار نہ کریں تو کام نہیں چلے گا۔ اور اس کی دعوت ہمارے دین نے دی بھی نہیں۔ ہر کام میں بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن جب پوچھا گیا اللہ علیہ وسلم سے کہ توکل کسے کہتے ہیں تو اللہ کے وسلم نے یہ فرمایا کہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ جب تم آؤ تو اپنی سواری کو پہلے باندھ دو، اپنے سامان کی حفاظت کا انتظام کر لو، اس کے بعد کہو کہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اب یہ نماز پڑھنے آپ آئے، سائیکل سے آئے، موٹر سائیکل سے آئے، آپ گاڑی سے آئے، اب باہر آپ گاڑی چھوڑ کر کے آ جائیں، کیوں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ اس کو لاک نہ کریں، اس میں بند نہ کریں، آ جائیں آپ، بہت اللہ پر توکل ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہماری سائیکل چوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو ہمارے دین نے نہیں سکھایا کہ آپ ایسا کریں اور پھر کہیں کہ ارے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم تو اللہ پر بھروسہ کر کے گئے تھے، ہماری گاڑی چوری ہو گئی۔
نہیں، تو بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ہم سوچیں کہ دعاؤں سے، ذکر سے، تلاوت سے کام چل جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو چیزیں ہیں اللہ نے جو بنائی ہیں، ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کمائیں نہ، آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ محنت نہ کریں، جائیں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں بار بار اور کہیں کہ ہمیں کھانا مل جائے گا، تو یہ کبھی معجزے کے طور پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ شریعت کہے گی کہ جائیے کمائیے، مسجد سے نکلیے، جائیے باہر اور جا کر کے کمائیے، محنت کریے۔ یہ کیا ہے بیٹھے ہیں مسجد میں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے دے گا؟ یہ کہاں دین نے سکھایا؟ یہ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ چکو تو جاؤ اور زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں کہ بیٹھے مت رہو مسجد میں۔ ہاں آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے گھر سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ بیٹھیں، لیکن گھر میں بچے بھوکے ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور جا کر کے جو ہے اللہ نے جو رزق رکھا ہے اس کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، تو یہ دین نہیں سکھاتا ہے۔ تو جو مقصد ہے اس پہ آ رہے ہیں کہ دین یا یہ جو دنیا ہے یہ دار الاسباب ہے، یہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ اسباب کو اختیار کریں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہا کہ جس کے اندر جتنی طاقت، جتنی استطاعت ہے وہ اتنی تیاری کرے۔ تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے عبادات، ذکر و اذکار اور تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ بغیر تیاری کے حالات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے بہت پہلے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا مفکر اسلام کہتے تھے ان کو، بہت بڑی شخصیت اور بڑے اللہ والے، اور ہر چیز میں بہت آگے تھے، لیکن جب اسرائیل اور عرب کی جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ عرب والے ہار جائیں گے۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں عرب والوں کو شکست ہوگی۔ کیوں شکست ہوگی؟ اس لیے کہ عرب والوں نے وہ وسائل نہیں اختیار کیے جس سے جنگیں جیتی جاتی، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے صرف نعرہ لگا کر کے جیت جائیں گے جنگ، اور سامنوں سے توپوں کے گولے اور میزائلیں چلیں گی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ شکست ہو جائے گی، اور وہی ہوا، عرب والے ہارے بری طرح سے۔ اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے اسلامی ملک ہے، شام ہے، اردن ہے نا، مصر ہے، جتنے آس پاس کے ملک ہیں سب اسلامی ملک ہیں، مسلم اکثریت والے ملک ہیں، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے، اس کے پاس ہر طرح کے جدید ہتھیار ہیں، اسلحے ہیں، اس کے پاس ساری تیاری ہے، اور ادھر کیا ہے؟ وہ چیز نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، آپ اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھیں، آپ کی سیرت پڑھیں۔ آپ صرف جو ہے اس کی دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ پوری تیاری کراتے تھے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ آپ نے پوری تیاری کرائی، پورا اس کا جو ہے خاکہ تیار کیا، اور سب تیاری کرا کر کے پھر آپ جا کر کے دعا میں بیٹھ گئے۔ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے پاس تو یہی مٹھی بھر جماعت تھی، جو تھی وہ لے کر کے آ گیا میں۔ سارے اسباب جب اختیار کر لیے تو اب وہ دعا ہوگی تو کارگر ہوگی، اور بغیر اسباب کے آپ شادی نہ کریں، خوب دعا کریں کہ بچہ پیدا ہو جائے، یا اللہ بچہ دے دے، کہاں سے ہوگا؟ اسباب تو اختیار کیا نہیں ہے جو اللہ کا حکم تھا، اور چاہ رہے ہیں کہ بچہ بھی ہو جائے۔ تو ویسے ہی ہر چیز میں ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے تیاری کرنے کا۔ مسلم ملک ہیں وہ اپنی حیثیت سے اجتماعی تیاری کریں گے، اور جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ اپنے انفرادی طور پر، اپنی آبادی کے طور پر جہاں وہ رہتے ہیں وہ اس حساب سے تیاری کریں گے۔ ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کے سامنے حالات کیا ہیں،
اور کن حالات کا کیسے مقابلہ کیا جائے، تو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کام چلا کرتا ہے کہ بس جو ہے، نہیں، تیاری کرنی پڑتی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ہے اللہ نے قرآن میں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے باندھو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس زمانے میں گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی، تو فرمایا کہ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کیوں باندھو؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن کو ڈراؤ، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمن کو بھی ڈراؤ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ دین کو پورا لے کر کے نہیں چلتے، کوئی ایک پہلو پکڑ لیتا ہے اسی پر چلتا ہے، کوئی دوسرے کو پکڑ لیتا ہے، بے اعتدالیاں بہت ہیں۔ دین تو ہمارا مکمل دین ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جتنے وسائل ہو سکتے تھے سارے وسائل اختیار کیے۔ اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صحابہ کو دوسرے ملکوں کی زبانیں سکھوا دی کہ یہ اس ملکوں میں جائیں گے تو کیسے ان کا سامنا کریں گے، زبانیں سکھوا دی صحابہ کو۔ بعض صحابہ نے 2 مہینے میں زبانیں سیکھ لی کہ ان کا مقابلہ کریں گے، یا کوئی یہودی آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، کوئی بات پیش کرے، وہ کہے کہ یہ تورات کی ہے، یہ انجیل کی ہے، یا یہاں پر یہ لکھا ہے، ہم سمجھ نہیں پائیں گے، وہ تو دھوکہ دے دے گا، ہمیں بیوقوف بنا دے گا۔ تو اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے پوری تیاریاں کی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے گھروں میں اور خود اللہ کے وسلم کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، چولہے نہیں جلتے تھے، کھجور اور دودھ پہ بہت دن گزارا ہو جایا کرتا تھا، لیکن وہاں تیاری تھی، دشمن سے مقابلے کی تیاری تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت آئی، فقراء صحابہ کی جماعت تھی، ان کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، ننگے تھے، ہے نا، پورا حدیث میں اس کا واقعہ آیا، بدن پہ کملی لپیٹے ہوئے تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ متقلدی السیوف، ان کی گردنوں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ آئے اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی ان کی حالت دیکھ کر کے، کہ جب آپ نے ان پر فاقہ، غربت، ان کی تکلیف کو دیکھا تو بڑا اثر ہوا آپ کے اوپر، اور آپ نے تقریر کی، خطبہ دیا، اور لوگوں کو ترغیب دی کہ اللہ کے بندو صدقہ کرو، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہو تو وہ بھی لا کر کے دو۔ تو صحابہ نے مال کا ڈھیر لگا دیا، اتنا مال لا کے جمع کر دیا ان کی مدد کے لیے کہ اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ چہرہ کھل اٹھا، آپ کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے اس پہ سونے کا پانی چڑھا دیا گیا، اتنے خوش ہوئے آپ۔ لیکن ان کے گردنوں میں تلواریں، چونکہ ہم جس موضوع پر ہیں اس مقصد پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے کبھی کبھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی مدد تو صرف دعاؤں سے آتی ہے، صرف عبادت سے آتی ہے، صرف تلاوت سے آتی ہے، صرف ذکر و اذکار سے آتی ہے، لیکن جو اسباب اس کے ہیں ان کو نہ اختیار کیا جائے تو کام نہیں چلے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، جہاں پر رہتے ہیں، وہاں کے چیلنجز کیا ہیں، کیا حالات ہیں، ہم کیسے ان حالات کا مقابلہ کریں گے، اور نہیں کریں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے، پٹتے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے، اور صبر کرتے رہیں گے، اور نمبر آتا رہے گا سب کا، سب پٹیں گے، دھیرے دھیرے سب پٹیں گے، اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو تو ہم نے بڑا محدود کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کسی چڑیا کا نام ہی نہیں ہے، ہم اسباب اختیار ہی نہ کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے اس بات کی پوری دعوت دیتا ہے۔ جب اس زمانے کے حساب سے قرآن نے کہا کہ پوری تیاری کرو، گھوڑے باندھو، تو گھوڑے اس زمانے میں کام آتے تھے۔ اگر اس زمانے میں گھوڑے سے نہیں کام چلتا ہے تو جو چیز اس زمانے کی ہوگی وہ اختیار کیا جائے گا، وہ وسائل اختیار کیے جائیں گے۔ وسائل اختیار کیے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، تو مفسرین نے، علماء نے اس پہ بڑی بحث کی کہ اللہ کو زمین و آسمان پیدا کرنے کے لیے 6 دن کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس طاقت کا مالک ہے، کن فیکون، وہ کہہ دے ہو جا تو ہو جاتا۔ اس کو 6 دن کی ضرورت تھی، اس کو 6 منٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن دنیا کو بتایا کہ کام جو ہے تدریج سے ہوتا ہے، یہ کوئی جادو چو منتر نہیں ہے کہ پھونکو بس ہو گیا۔
تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، ایک منصوبہ بنانا پڑتا ہے کہ 5 سالہ 10 سالہ ایک منصوبہ ہو، قوم کے سامنے اس پر کام کرے، تب جا کر کے وہ قوم تیار ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر چیز سے تیاری کرنی ہے۔ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر مسلمان سب سے پسماندہ ہیں، تعلیم میں دلتوں سے بھی پیچھے چلے گئے، ہر چیز میں پیچھے چلے گئے۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو بغیر تعلیم کے کوئی قوم آج تک کامیاب ہوئی نہیں ہو سکتی۔ چاہے جتنے آپ ترقی کر جائیں، وہ ایک آدھ ہوتا ہے تکا جو لگ جاتا ہے، لیکن باقی تو جو حکم ہے وہ حکم ہے۔ تو ہمیں ایک تو تیاریوں میں یہ بھی سب سے بڑی تیاری ہے کہ ہمارے قوم کے بچے جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں، ان کے پاس دین کی بنیادی تعلیم بھی ہو، اور اگر وہ اپنے بچوں کو پورا عالم، حافظ اور دین کا ماہر نہیں بنانا چاہتے ہیں تو وہ دنیا کا پورا ماہر بنے۔ یہ نہیں کہ بس نہ ادھر نہ ادھر، آدھا تیدر آدھا بٹیر، نہیں، دین تو ضروری ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، بنیادی دین سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ لیکن عالم بننا، حافظ بننا یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے کہ ہر قوم میں کچھ عالم ہونے چاہیے جو قوم کی رہنمائی کریں، ان کی دین میں جو ہے ان کی مدد کریں۔ لیکن اگر یہاں تو کیا حال ہے، یہاں ہماری قوم کا اتنا برا حال ہے کہ ہمارے قوم کے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ہماری قوم کو اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ ہماری قوم کا سرمایہ ہے نا، اب ہم رونا شروع کر دیں گے کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، پوری مسلمان قوم تو فقیر ہے۔ لیکن ان کی فقیری دیکھنی ہو تو ان کی شادیوں میں جا کے دیکھیں، ان کی فقیری دیکھنی ہو تو ان کے پروگرام میں جا کر کے دیکھیں، کوئی تہوار آ جائے تو دیکھ لیں کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اگر وہی پیسہ اس قوم پر صحیح خرچ ہو جاتا تو اتنی غریب یہ قوم نہیں ہے جتنا روتی ہے۔ یہ رونے سے اللہ کو رحم نہیں آئے گا، اسباب اختیار کر کے اللہ کے سامنے روئیں گے تبھی اللہ کو رحم آئے گا۔ بغیر اسباب کے آپ چاہیں کہ صرف اللہ کے سامنے روئیں تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ اس کے لیے ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، بھوکے رہیں، آدھی روٹی کھائیں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، یہ ضروری ہے۔ ہم اپنی شادیوں میں کھیت بیچتے ہیں اور اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کھیت بیچ دیں۔ تو یہ ضرورت ہے قوم کی کہ جہاں ہمارے وسائل کا استعمال ہونا چاہیے وہاں استعمال نہ کر کے ہم غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں تیار تو رہنا ہی پڑے گا، اپنی ذات سے بھی تیار ہونا پڑے گا، پوری قوم کو بھی تیار کرنا پڑے گا، اور جو جو وسائل ہو سکتے ہیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ یہ قوم جو ہے اس کو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہادری کا سبق سکھا کر کے گئے تھے۔ اس قوم میں کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے ایمان والا، لیکن بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ڈر، خوف، موت کا ڈر، یہ ایمان والے کی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ پوری زندگی میں موت ایک بار آئے گی اور اپنے ٹائم سے آئے گی۔ کیا ڈرنا ہے بھائی؟ ایک ہی بار آنی ہے موت، اور وہ بھی اپنے وقت پر آنی ہے۔ تو آج کا مسلمان اتنا ڈرا ہوا کہ کوئی اس کو گھیر کر کے اگر اس سے کہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گا، کہے لیٹ جاؤ تو لیٹ جائے گا، کہے کہ گردن نیچے کرو کاٹ دے تو وہ گردن بھی سیدھی کر دے گا۔ یہ کہاں سبق سکھایا ہمارے دین؟ اور دین کیا، اس ملک کا قانون بھی یہ سبق نہیں سکھاتا۔ اس ملک کا قانون بھی کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ہم اپنی دفاع کی طاقت رکھتے ہیں۔ قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دفاع کریں، قانون بھی اجازت دیتا ہے، اور ہر مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں۔ اتنی بزدل قوم ہو گئی کہ کوئی آئے ایک کو مارے، دو کو مارے، تین کو مارے، دوسرے بیٹھے ڈر کے مارے۔ کیسے بزدل قوم ہو گئی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچ کر کے جینا چاہیے کہ ایک ہی بار موت آنی ہے، اور جب لکھی ہے تبھی آنی ہے۔ وقت سے پہلے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مار ہی نہیں سکتی ہے، تو ہم تو بالکل فری ہیں۔
آزاد ہیں، آؤ، تمہاری گولی بھی نہیں چل سکتی اگر اللہ نے نہیں لکھی ہے تو وہ بھی مس ہو جائے گی، اور موت لکھی ہے تو ایک ٹھوکر لگے گی تب بھی مر جاؤ گے، تو کیوں ڈرتے ہو؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ڈر خوف ختم کریں، اور جس کے پاس جو وسائل ہیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور جو ہم سے دشمنی کرتا ہے زبردستی، ہم کسی سے دشمنی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارا دین نہیں سکھاتا ہے کہ ہم بزدل بن کر کے اور دوسروں کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں اور وہ جو چاہیں کر لیں، ہم کچھ نہ کریں۔ تو ایک جو یہاں پر ماحول چل رہا ہے اس میں یہ بھی سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ مارنے سے زیادہ ڈرانا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم ڈر جائے، دب جائے، بزدل ہو جائے، پھر کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ڈر جائے گی تو جب شیر ہوتا ہے نا، تو جب وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے، اس کو اتنا ڈر محسوس ہو جاتا ہے، اتنا خوف محسوس ہو جاتا ہے کہ اب کوئی اس کے پنجرے میں یا کوئی جاتا ہے نا، ایک چھڑی لے کر کے بھی چلا جاتا ہے تو وہ دم ہلاتا رہتا ہے، اب اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ لیکن وہی جنگل میں آپ چھڑی یا کوڑا لے کے جاتے نا تو وہ آپ کی زندگی ختم کر دیتا 2 منٹ۔ تو یہ بھی چاہا جا رہا ہے کہ ہم بزدل ہو جائیں، ڈرپوک ہو جائیں، ہم کچھ کریں نہیں، ہم اگر چاقو بھی رکھیں گے سبزی چھیلنے کے لیے تو ڈر لگے گا، اور کوئی بڑے بڑے ہتھیار رکھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ کس چیز کا ڈر ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے جس دین کو مانتے ہیں، ہمارا دین بڑا کامل اور مکمل ہے۔ اس نے 1400 سال پہلے قرآن میں کہا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ طاقت بھر، استطاعت بھر تم تیاری کرو۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہمارے نبی کیا تھے؟ کم طاقتور تھے، آپ بڑے زبردست تھے، آپ ان دنیا کے کمانڈروں میں سے نہیں تھے کہ بیٹھ کے کمروں میں یا کہیں بند اے سی میں حکم دے رہے ہوں، آپ خود میدان جنگ میں جاتے تھے، آپ لڑتے تھے، آپ دشمن کا مقابلہ کرتے تھے۔ مدینے میں ایک بار شور ہو گیا، لوگ ڈر گئے، خوف کا ماحول تھا، افواہ اڑ گئی۔ اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے گھوڑا مانگا، اس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آپ گئے اور پورا مدینے کے باہر اکیلے چکر لگا کر کے آگئے، کسی کو ساتھ نہیں لیے کہ چلو کچھ لوگ ساتھ چلیں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ڈر لگ رہا ہے، نہیں، اکیلے آپ نے گھوڑا لیا، دوڑایا، باہر گھوم کے آئے اور آ کر کے مدینے میں اعلان کیا کہ آپ لوگ سکون سے رہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ یہ اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ صحابہ کو دیکھیں، خلفائے راشدین کو دیکھیں، یہ سب میدانوں میں لڑنے والے لوگ ہیں، یہ تیار ہوئے تھے۔ اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ارموا بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا، کہا کہ بنی اسماعیل یعنی مخاطب کیا اپنی امت کو، ہم چونکہ ہمارے نبی جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو کہا کہ اسماعیل کی اولاد تیر اندازی سیکھو، تو اس لیے کہ تمہارے جو باپ تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل وہ بھی تیر انداز تھے، ترغیب دی امت کو کہ سیکھو۔ اب جب تیر کا زمانہ تھا تو تیر سیکھو، جو زمانہ ہے وہ سیکھو، حالات کا مقابلہ کرو، اس کی دعوت اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہاں تو مومن اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ صبح پڑا سوتا رہتا ہے۔ دوسری قوموں نے تو ایک یوگا ایجاد کر دیا تو ان کی پوری قوم جاگ گئی، اور پوری دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا کہ لوگ ورزش کرنے لگے۔ اور یہ مسلمان جس کے نبی نے ان کو بہت پہلے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ ہماری نماز ہی ایسے وقت ہوتی ہے کہ اس وقت اٹھنے کے بعد ایمان والا ویسے ہی آدھا طاقتور ہو جائے گا، لیکن جب وہ سوتا رہے گا، بستر میں پڑا رہے گا، تو کیا خاک طاقتور ہوگا؟ اس سے زیادہ کمزور اور بزدل کون ہوگا جو صبح کو سوتا؟ تو یہ بزدلی تو ہم نے خود پیدا کی، ہمارے دین میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اور جو ہماری چیزیں تھیں وہ دوسروں نے لے لی۔ آج دشمن کتنی تیاری کر رہے ہیں، ہے نا؟ بعض جماعتیں 100 سال سے تیاری کر رہی تھیں کہ یہ حالات اس ملک میں پیدا کیے جائیں، جب 100 سال کی انہوں نے پلاننگ کی تو کامیاب ہوئے۔ ہماری قوم نے کیا تیاری کی؟ کچھ نہیں کی، ابھی بھی کچھ تیاری نہیں ہے، ابھی بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے گاؤں کے لحاظ سے، محلے کے لحاظ سے، اپنے علاقے کے لحاظ سے منصوبے بنائیں، تیاریاں کریں کہ مختلف قسم کے جو حالات آتے ہیں ان حالات سے ہمیں کیسے مقابلہ کرنا چاہیے۔
کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کی ہمارے ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم جو چیزیں کر سکتے ہیں ان کو تو کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اصل یہی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اس دارالاسباب میں اگر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں گے تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ اسباب کے بغیر نہیں کام چلے گا۔ دعائیں اپنی جگہ، ذکر و اذکار اپنی جگہ، تلاوت، نماز، عبادت سب اپنی جگہ، لیکن جس زمانے میں اور جن حالات کے مقابلے کے لیے جو وسائل ہونے چاہیے وہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا